باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز 4 پارٹ 2 فہم القرآن اردو۔ اب سورۃ آل عمران آیہ نمبر 156 سے دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ جو ہے نا ایمان لائے اور یقین رکھے تو وہ جو ڈس بلیف کرے وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے کہ وہ لوگ فائٹ میں گئے، اگر نہیں جاتے تو جو ہے نا وہ لوگ نہیں مرتے یا نہیں مارے جاتے۔ تو اب یہاں پر ایسے باتیں کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے، یہ جو ہے نا ان کے دلوں میں ایسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں جو ہے نا زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اور اللہ جو دیکھ رہا ہے یہ وہ جو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے، اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے جو کہ بہت بہتر ہے، اور جو بھی یہ دنیا میں کماتے ہیں۔ اور تم اگر مرو یا مارے جاؤ، اللہ ایک دن سب کو گیدر کرنے والا ہے اور اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہت ہی نرم مزاج ہو، آپ بہت نرم مزاج ہے۔ یہ آیہ نمبر 159 بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا جو مزاج ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سخت مزاج ہوتے یا ہارڈ ہوتے اگر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، اور تم ان کو معاف کر دو، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف بھی کر دو، اوور لک بھی کرو، مطلب بھول بھی جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ ان سے جو ہے نا ایڈوائز بھی لو، کنسلٹ بھی کرو۔ کیوں یہ بات ہو رہی؟ کیونکہ اس میں یہ ہوا تھا، دیکھو آپ پچھلے جو ہم لیسن میں دیکھے کہ اب کچھ صحابہ نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اب کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا فریب کر دو، معاف کر دو، اب ان کو جو ہے نا میٹرز میں کنسلٹ بھی کرو، اب جو بھی ہو گیا، اور اللہ پہ توکل کرو، توکل علی اللہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا جو اللہ پہ توکل کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تم کو مدد کرے، کوئی بھی تمہارے اوپر اوور کم نہیں کر سکتے، اور اللہ ہی ہے جو ہے نا آپ کو مدد کرنے والا ہے۔ اور بیلیورز کیا کرنا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی چیز مطلب پاسبل نہیں ہے کوئی پروفٹ کے لیے، اور نہ اس کے لیے فٹ ہوتی کہ انفیتھفلی وہ ان ریگارڈ آف وار بوٹی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صادق اور امین تھے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی چیز بٹرے کرے یا ان لافل وہ لے لے۔ بٹ ڈے آف ریزیکشن مطلب آخرت میں جو ڈے آف ججمنٹ میں ہے، جو بھی ایک سول جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو فلی کمپنسیٹ کرنے والا ہے، جو بھی وہ لوگ ارن کرے۔ بتاتے کہ اگر سمجھے وار بوٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک شال کیا ایک چھوٹی بھی چیز ہے نا کبھی ادھر کی ادھر نہیں کرے، آپ صادق اور امین تھے اور آپ بہت انوسنٹ تھے۔ اور یہ جو وار بوٹی رہتی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی انسان بھی وار بوٹی میں ایک چھوٹی بھی چیز امانت میں خیانت کرے نا، تو ہی ول بی آنسریبل ان دا آخرت۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا رضا حاصل کرنا چاہتا تو وہ اللہ کی رضا ملے گی، اور جو اللہ کو اینگر مطلب غصے میں لاتا تو ان کے لیے کیا ہے، ہیل فائر ہے، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کتنی بری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی نظروں میں کیا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک سرٹنلی اللہ تعالیٰ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مومن جو بلیورز ہے کیسے ہے، اور میسنجر انہی میں سے آنے والا ہے، اور میسنجر جو پروفٹ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، اور کیا کریں گے، ویزکیہم، اور تزکیہ کریں گے۔ یہاں پر تزکیہ نفس، تزکیہ مال، اور پھر کیا کریں گے، الکتاب ویعلمہم، اور کتاب، یعلمہم تعلیم مطلب کتاب سکھائیں گے،
اور والحکمت اور حکمت بھی سکھائیں گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تاکہ تم جانتے ہو یہ چیز جو کھلی طور پہ اللہ تعالیٰ بتائے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ تلاوت، تزکیہ اور حکمت، یہ سارے چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، اور یہ سیم چیزیں سورۃ الجمعہ میں بھی آتے، اور یہ گفٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب کوئی بھی جو ہے نا ڈیزاسٹر آتا، کوئی تکلیف آتی نا، اگر وہ آئے نا، تو جیسا کہ بیٹل آف بدر میں آئی تھی نا، اب وہ کیا ہوا تھا، ایک ڈبل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کے بعد قل ہوا من عندی انفسکم، تو اس کے اوپر کسی کو بلیم مت کرو انٹل یور سیلف۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلیور کا ایگزامپل کیسا ہے، جیسا ایک سمجھو کہ کوئی ایک جھاڑ ہے یا کراپ ہے، اگر بارش آ رہی یا طوفان آ رہا تو بھی وہ کیا رہیں گا، وہ جھاڑ یا جو پودا ہے نا وہ جو ہے نا ٹوٹ کے نہیں گریں گا۔ لیکن ہپوکریٹ کیسا ہے نا، وہ پودا کیسا ہے معلوم ہے، جیسے ہی آندھی طوفان آئے نا وہ اکھڑ جائیں گا، اپروٹ ہو جائیں گا وہ۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، ایک بلیور کی طرح بننا ہے، چاہے آندھی طوفان ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وار میں جانا ہو یا اپنا مال خرچ کرنا ہو یا ہم کو تکلیف اٹھانا ہے دین میں، تو ہم کیا رہیں گے، اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، اپنے ثابت قدم رہیں گے، اور ہم ہپوکریٹ کی طرح نہیں رہیں گے کہ ہاں ایک بار تکلیف آئی، پریشانی آئی اور ہم اپنا ایمان کھو دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہوتا نا اب جیسا کہ آج کل حالات اتنے زیادہ وہ ہے، تو لوگ سوچتے کہ نہیں میں اب اپنا نام چینج کر لوں، نہیں میں اب حجاب پہننا چھوڑ دوں، لائک دیر آر مینی تھنگس پیپل تھنک کہ یہ کر لوں تو ایسا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اپنے ایمان میں ایسا چینج نہیں لانا چاہیے۔ اور وما اصابکم یوم تقاجمان، اور جب بھی کوئی چیز آپ کو اسٹرک کرتی، اور اس دن دو آرمیز تھے، اور پھر اللہ کے پرمیشن سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، صحیح بات ایویڈنٹ کر دیے جو بلیورز ہے، اور وَيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا جو ہے نا، یہ چیز ایسی ایویڈنٹ ہو گئی تھی کہ کون ہپوکریٹس ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بول رہے کہ اب دونوں جو ہے نا، اب سمجھئے دونوں کے وار ہو رہا، تو ایک دوسرے سے جب وار ہوا تو اس میں نا منافق اور بلیورز کا ایک ٹیسٹ ہو گیا، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں ایمان ہے، اور اس کے منہ پہ کہہ رہے کہ ایمان، لیکن اندر دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو بھی تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا، اور جو تم چھپا رہے ہو، اور جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اوبے کرتے یا اگر وہ رسپیکٹ کرتے تو وہ لوگ جو ہے نا مارے جاتے۔ سو کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ موت دینا ہے تو کہیں بھی موت دے گا، یہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے۔ اچھا، اب جو مارے گئے، جو مطلب اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور وہ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کیونکہ اللہ کے راستے مارے گئے۔ اب جو شہید ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے ہی وہ مر جائے نا، تو شہید کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ جنت میں برڈز کی طرح وہ گارڈن میں گھومتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے وہ بول رہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ سمجھو کہ ان کا اپنا جو اللہ تعالیٰ پروویژن دیے وہ ہے، اور پھر وہ ریجوائس کریں گے۔ مطلب یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی باؤنٹی سے، یہ کیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیور ہے، باؤنٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں جو بھی بلیورز ہے ان کا اجر میں ضائع نہیں کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے جو بھی ایمان والے ہیں نا، اللہ کی بات پہ فوراً جو ہے نا حامی بھرتے، ریسپونڈ کرتے۔ اور پھر جب میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو انجری ہوئی تھی اور ان کو تکلیف ہوئی تھی، تو یہ لوگ کیا ہے،
ڈرے اور تکلیف سے ان کو بھی تکلیف ہوئی، تو اللہ کیا ہے ان کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ الذین قال لهم الناس، جو لوگ جو ہے نا کہنے لگے کہ بے شک پیپل جو بھی آپ کے اطراف ہے وہ اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالے تھے تو بھی ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولے تھے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیور ہے جو اللہ تعالیٰ وکٹری دیے اور باؤنٹی دیے، بہت سارے جو بھی مدد آئی، اور پھر ان کے اندر نا کوئی ہارم ان کو ٹچ نہیں کرا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ اور پھر شیطان کیا کرا تھا، ان کو ڈرا رہا تھا، اور کیا کر رہا تھا، ان کے سپورٹرز ان کو پست ہمت کر رہا تھا۔ اور تو لیکن جو بلیورز تھے نا بہت اسٹیڈ فاسٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو ہے نا تم گریف مت ہو، مطلب تم سیڈ مت ہو، اور اگر سیڈ ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا نا، آپ کا ایمان کا لیول گر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا، اللہ کے اذن سے ہی ہر چیز ہونے والی ہے۔ اگر آپ اندر ایسا گریف اور سورو کریں گے تو پھر آپ پست ہمت ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ جو ہے نا ایمان کے بدلے کیا کریں، ان لوگ ہے ایکسچینج میں کفر خرید لیے، اور اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہے، یہ لوگوں کا نقصان ہے، اور یہ لوگ عذاب میں رہیں گے اور ان کو پینفل پنشمنٹ رہیں گا۔ اور پھر جو ایمان لائے اور وہ کہتے کہ اب اٹ از مطلب ان کے لیے یہ ہو گیا کہ جب ایمان لائے اس کے بعد کیا کرے، ڈس بلیف کرے، ڈس بلیف کر کے کیا کرے، اس میں اتنے زیادہ پڑ گئے ڈس بلیف میں، انکار کر کے اب اس کے بعد کیا کرے، سن کرنے لگے، مطلب گناہ کرنے لگے، اور ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں رسوا ہونے والی پنشمنٹ ہے ان کے لیے، عذاب، مطلب ان کے لیے بہت ہیوملیٹنگ پنشمنٹ۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا میں ہم رسوا نہیں ہونا چاہتے، تو وہاں پر رسوا ہونے والی پنشمنٹ ہے ان کے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں بلیورز کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، لیکن ان کے اگر کوئی چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ہیلپ کرتے، کیونکہ ہم اللہ پہ توکل کرتے، اور اللہ پہ توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کیا کرنا ہے، اس میں ایمان لانا ہے اور اللہ کا ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے بہت بڑا اجر دینے والا ہوں۔ اور اب گریڈینس نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو دیا ہم اس میں خوش رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے آخرت کے دن میں، اور ہر چیز اللہ کی ہے، زمین اور آسمان، اور اللہ تعالیٰ پورا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سن لیے کہ مطلب یہ جو لوگ ہیں نا کہتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور یہ لوگ جو ہے نا غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ناحق جو ہے نا پروفٹس کو قتل کرے، جو کہ کوئی حق نہیں تھا ان کو، اور اب ان کو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیں گے جو کہ دوزخ کا عذاب، اور وہ بھی جلتے ہوئی آگ، مطلب یہ ہیل فائر، دوزخ کی آگ۔ اور پھر کہہ رہے کہ یہی ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بڑھ بڑھ کے یہی چیز کرے تھے، اب جو ہے نا یہی چیز ان کو ملنے والی ہے۔ الذین قالوا، یہ لوگ وہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری جو پرامس تھی، جو بھی میسنجرز ہے جو ہے نا وہ اپنی بات پہنچا دی، اس کے بعد اگر کوئی نہیں بلیو کرے تو ان کے لیے کیا ہے، پنشمنٹ ہے۔ اور سارے میسنجرز جو بھی آئے تھے نا کلیئر پروفز کے ساتھ آئے تھے، اور جو بات بتائے تھے سچ بتائے تھے، پھر بھی ان لوگ جو ہے نا ناحق ان لوگوں کو قتل کیے، اور پھر انکار کیے، اور انکار کر کے جو کلیئر پروفز آئے تھے اس کے بعد بھی ان کے بات کو نہیں مانے تھے، مطلب ان کے ایون ان کے اسکرپچرز میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جو ہے نا ان کی جب موت کا ٹائم آیا تھا
تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہ جب بلائے نا اور بتا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی. تو اس سے پتہ چلتا کہ ہم سب کو جو ہے نا موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو موت کی سختی ہے نا ہمارے لیے آسان کرے اور ہم اس دنیا سے آسانی سے رخصت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر تمہارے ساتھ ٹیسٹ ہوں گا، چاہے تمہارے مال کے بارے میں ہو یا پھر تم لوگ ایسے چیزیں سنیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر تم لوگ اس کے بارے میں کہ تم اب سمجھو کہ شرک کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرو. اور اللہ تعالیٰ اس کا سلیوشن کیا بتا رہے ہیں؟ صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو بھی معاملات ہیں نا تو وہ اللہ کی طرف جو ہے نا وہ کر دو، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھو. اینڈ آفٹر دیٹ پھر بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو عہد لیے تھے اور وہ کلیئر تھا، اور اس کے بعد اب تم لوگ اپنے دلوں میں باتیں مت چھپاؤ، اور یہ سارے جو باتیں ہیں کچھ چھوٹی سی پرائز کے لیے مت بیچو. اور کتنی بری ہے، مطلب یہ دنیاوی اس کے لیے آخرت کو بیچ دیے. اور آج جو خوش ہو رہے نا، یہ خوشی کچھ کام آنے والی نہیں ہے. اصل خوشی کیا ہے؟ ہمیشہ کی خوشی. اور جو ہمیشہ کی خوشی کیا ہے؟ پہلے ہم کو سیفٹی چاہیے پنشمنٹ سے، ہیل فائر کی، اور کیونکہ وہ آخرت میں بہت پینفل پنشمنٹ ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے زمین اور آسمان، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بھی میرے اوپر آیتیں اتارے اور اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس کے اوپر تدبر کرتا ہوں، تو ہم بھی کرنا چاہیے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک جو زمین اور آسمان اور رات اور دن کا بدلنا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. جو لوگ پہلے کے تھے بیٹھے کھڑے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے. اور کہہ دو میں نے ایسے ہی نہیں بنایا زمین اور آسمان کو، اور ہر چیز جو ہے نا، اور اپنے آپ کو بچاؤ پنشمنٹ میں جو ہیل فائر کی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بے شک جو فائر میں جا رہے ہیں ان لوگ کیا ہے، ان کو جو ہے نا ڈسگریس ہوں گے ان لوگ، اور وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو خود غلط کیے، کیوں؟ ان کے لیے اب کوئی مددگار نہیں ہے. پھر اللہ سے کہتے ہیں بے شک ہم نے سنا جو بات صحیح ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے، اور ہم ایمان لا کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں معاف کر دے، اور ہمارے پاس سے جو بھی غلطیاں ہیں وہ ہم کو دور کر دے، اور ہم اس طرح مرے کہ ہم جو ہے نا رائچس ہو، صالح ہو. اور پھر دعا کرتے کہ اللہ جو آپ نے پرامس کیا تھا ہم کو اس طرح ڈے آف ریسٹیکشن میں، آخرت میں جو ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا ڈسگریس مت کرو. اور ہم مطلب اللہ سے ہم دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے کہ جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اگر آدمی ہو یا عورت ہو اور کوئی بھی ہو، جو بھی اگر سمجھو تم لوگ ہجرت کرے، اپنے گھر چھوڑ دیے، یا کوئی بھی تکلیف ہو، مر گئے یا مارے گئے، اور میں جو بھی آپ کے اندر تکلیفات ہے میں دور کرنے والا ہوں، اور بے شک میں تم لوگوں کو جنات دینے والا ہوں جہاں پر نہری بہتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بہت سا اچھا ریوارڈ ہے. اور کہہ رہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ جو ہے نا معاف کرنے والا ہے. یہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کتنا اچھا ریوارڈ ہے. اور پھر وہ کہتے کہ اور اس کے وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکے میں مت ڈالو، ایسے چیزوں میں جو ڈس بلیو مت کرو، مطلب کفر مت کرو. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ متاع القلیل ہے، یہ دنیا جو ہے نا تھوڑے دن کی ہے، اور فائنل اصل ہمارا گھر کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم. اگر جہنم گئے اللہ نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے باغات میں انٹر کروں گا،
اور وہ وہاں پر اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بہت صالح ہوں گے، رائچیس ہوں گے. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک جو پیپل آف اسکرپچر بھی ہے، اگر وہ اللہ پہ بلیو کرے اور ان کے اوپر جو بھی ریویل کیا گیا تھا نا، جو اتارا گیا تھا اس پہ ان لوگ یقین کرے، اور کمپلیٹلی اگر وہ سبمسو ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے آیتوں کو چھوٹی قیمت پہ نہیں بیچے، اور ان کے لیے بھی ریوارڈ ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ پہلی چیز اصبروا، صبر کرو. پھر وہ صابروا، بہت صبر کرنے والے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رابطو، مطلب اپنے آپ کو باندھ لو. اور اس کے بعد واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور تو ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو تبھی ہم فلاح پا سکتے ہیں. پھر یہ جو ہم لاسٹ آیتیں دیکھے تھے نا سورۃ آل عمران کے، یہ بہت پیارے آیتیں ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم جیسے ہی اٹھتے تھے یہ آیتیں ریسائٹ کرتے تھے. کوشش کرے کہ ہم بھی اس کو میمورائز کر لیں. سورۃ النساء، اب یہاں پر سورۃ النساء میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب یہاں پر سارے لوگوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، سارے لوگوں سے. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے بنایا ایک سول سے مرد اور عورت، اور اس کے بعد سارے لوگ پھیل گئے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے. اور اللہ سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ماں کے رحم میں ٹھہرانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بھی ریلیٹیو ہے اپنے ریلیٹیو کے ساتھ جو ہے نا جو بھی سرپلس ہے وہ دے. اگر آپ بہت زیادہ کنجوسی یا سٹنجی کریں گے تو ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ ایک سنیک کی طرح آئیں گا اور وہ باہر ٹنگ نکال کے آپ کو وہ کریں گا. تو ہم جو ہے نا سٹنجی نہیں ہو سکتے. اور پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون والارحام، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سوال کیا جائے گا ارحام مطلب رحم کے رشتوں کے بارے میں. وآتوا الیتامی اموالہم، اور آرفنز جو یتیم لوگ ہیں نا ان کے پراپرٹیز، اور ان کی پراپرٹیز لے کے ایسا نہیں کہ ڈیفیکٹیو دے رہے ان کو، ویسا نہیں کرو. اور ان کے پراپرٹیز ناحق ایسے ہی مت کھا لو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا جو آرفن ہے نا، جو یتیم لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اگر اس لیے ان کو شادی کر رہے ہیں کہ ان کا سارا مال لینے کے لیے، ایسا نہیں کرو. اور پھر یہاں پر بتاتے ہیں کہ 2 3 4 شادیاں کرو، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف کرو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک چوائس دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر اتنی وسعت ہے 2 3 4 کرو. اور اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ نا مارٹرز ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہے ہیں، آرڈر نہیں دے رہے ہیں، یہاں پر امپیریٹیو امر نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پرمیشن ہے، آپ کے پاس چوائس ہے. کیونکہ بیٹل آف بدر کے بعد یہ ہوا، اور بیٹل آف احد کے بعد بہت سارے مسلمان مر گئے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت سارے ویڈوز ہو گئے. اور پھر ایون جو ڈاٹر تھے نا عمر بن خطاب کے، حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہسبینڈ بھی گزر گئے تھے، وہ بھی ویڈو ہو گئے تھے. تو وہ جو ہے نا بعد میں لیٹر آن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیے. وہ بہت زیادہ جو ہے نا ورڈ تھے، پریشان تھے. اور وہ ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے تھے کہ کیا میری بیٹی کو آپ شادی کریں گے، پھر عثمان کے پاس بھی گئے تھے. لیکن فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون ہم سلمہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ گزر گئے تھے، پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر آن ان سے شادی کیے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح سے. اور اگر تم سمجھو کہ تم ان کے ساتھ جسٹ نہیں رہیں گے، مطلب سب کے ساتھ ایکولی نہیں ٹریٹ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ہی شادی کرو.
کیونکہ جو تم جتنا پوزیس کر سکتے جتنا وہ کرتے اور جو بھی تمہارے لیے سوٹیبل ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک طرف پورا جو ہے نا انکلائن کرو، ایسا نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، اور امپورٹنٹ یہاں پر کیا ہے، جو بھی چیز ہے نا تم ان کو جب شادی ہوں گی نا تو یہاں پر کیا کریں گے، آپ برائڈل گفٹ دیں گے اور گریشیسلی دیں گے اور خوشی سے دیں گے، اور یہ کیا ہے معلوم، فرض ہے یہ۔ اور اس میں جو مہر ہے نا، مہر جو ہے نا جب آپ کی شادی ہو جاتی آپ جو بھی سوچے وہ دے دیں، اور ایسا نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں اور پھر ہیلے بہانے کر کے رکھ لے رہے ہیں، ویسا نہیں۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ مہر دے دو، لیکن اب دیکھیے یہاں پر اور ایک چیز ہے، اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو لیٹر آن دینے کا ہے کیونکہ آپ کی وسعت پہ ہے وہ اٹس اوکے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ان کا مہر کھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ولنگلی اگر کوئی عورت معاف کر دے، وہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہسبینڈ وائف کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ویک مائنڈڈ لوگ ہیں نا ان کی پراپرٹی کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ ان کے لیے بھی کوئی اس کے پر حاکم ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو کس طرح ٹیک کیئر کرنا چاہیے اور کائنڈ ورڈز بولنا چاہیے، اور آرفن کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ان کی میریجبل ایج کیا ہونی چاہیے، اور پھر ان کا ساؤنڈ ججمنٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے چیزیں۔ اور پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا ایکسیسفلی آپ کنزیوم مت کر لو۔ اب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی آرفن ہے اس کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری اس کی پراپرٹی لے لے اور وہ بیچارہ پور بن جائے، ایسا نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کر رہے ہیں نا وٹنسز رکھیں، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور ہمارے پاس جیسے سورۃ البقرہ میں بھی لاسٹ آیتوں میں دیکھیں وٹنسز لکھنا کرنا ہے۔ اور جو آدمی کا جو شیئر ہے نا، جو بھی پیرنٹس ہے، پھر کلوز ریلیٹیوز کا شیئر ہے، پھر عورت کا شیئر الگ ہے، پیرنٹس کا، یہ سارے چیزیں ڈیٹیل میں اس میں دیے گئے ہیں۔ اور جو ادر ریلیٹیوز ہے، آرفنس ہے، نیڈی ہے، اور پھر ٹائم آف ڈیویژن میں کیا ہوگا، کچھ لوگ رہیں گے تو ان کو چاہے تو کچھ دے دیں، بہتر ہے، نہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی طرح بھلی بات کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی گارڈینس ہے نا وہ اچھا جسٹس کرو، ان کے ساتھ انجسٹس مت کرو۔ اب ہو سکتا ہے نا کوئی اب چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے گارڈین چاہیے، ایسا نہیں کہ ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور آپ پورا ان کا پیسہ لے لے رہے ہیں انجسٹلی۔ اور اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو۔ اور پھر وارننگ دے رہے ہیں کہ کسی کی بھی پراپرٹی جو ہے نا ایسے ہی مت کھا لو، اور اسپیشلی یہاں پر یتیم آرفن کی بات ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ آگ جو ہے نا ہیل فائر میں لے جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بچے ہیں میل ہے یہ ان کا شیئر کتنا ہے، ایکول ٹو 2 فیمیل، تو یہ سارے ڈیٹیل اس میں دیے گئے۔ اب ہم اس میں جو ہے نا فہم القرآن میں اتنا ہم ڈیٹیل نہیں دے سکتے، جیسا کہ اونلی ڈاٹر ہے یا 2 اور مور ہے، اور پھر اس کے بعد 2/3 ہے 1 اسٹیٹ، اگر سمجھیے کہ فار ہر از ہاف، اگر 1 پیرنٹ ہے ایچ آف دیم کیا رہیں گا 6th آف ہز اسٹیٹ، اگر سمجھیے نو چلڈرن اینڈ دا پیرنٹس اب کوئی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے مدر کے لیے کیا ہے 1/3 ہے، اگر ان کے لیے بردر اور سسٹر ہے تو پھر مدر کے لیے 6th ہے، اگر بیکویسٹ کیا کی اگر ڈیٹ ہے ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو پیرنٹس اور چلڈرن لائک ان کے لیے جو ان کے جو نیئرسٹ جو لوگ ہیں، پھر آبلیگیشنز کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک جانتا جو کہ تم نہیں جانتے، تو یہ سارا ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے نا آیا نمبر 12 میں بھی اگر سمجھیے کہ ہاف ہے اور پھر آپ کے وائفس ہے، اس میں سمجھیے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور کسی کی اولاد ہے تو ان کا 1/4 ہوگا، پھر ان کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر اگر قرضہ ہے، پھر وائف ہے، پھر ان کا 1/4، پھر ان کا بچہ ہے اور پھر ان کا بچہ نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح سے، اگر سمجھیے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے پھر ان کا بھائی یا بہن ہے تو ان کو دیا جائے گا، وہ کیا ہے 1/6 ہے۔ اگر مور دین 2 شیئر ہے سمجھیے تو پھر ان کا بٹوارہ کیسا ہوگا اور وہ کیسا ہوگا، وہ سارے چیزیں یہ ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے اور اس کو اوبے کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، اور اس کو حد سے نہیں بڑھنا ہے۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم کی آگ میں رہیں گے اور وہ رسوا کن عذاب ہے. تو یہ چیز سے ہم بچنا ہے. اور جو ان لافل سیکشول انٹرکورس کرتے، جو ہے نا حرام بازی، جو زنا کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف 4 وٹنس لا لو. اگر گلٹ اسٹیبلش ہو گیا، ٹیسٹیفائی ہو گیا، تو ان کو کیا کرو، وہ عورتوں کو گھروں میں بند رکھو جب تک کہ وہ مارے نہ جائے. لیکن کیا ہوا نا، لیٹر آن یہ پنشمنٹ جو ہے نا چینج ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ایبروگیٹ ہوا ورس آگے جا کے، اور پھر سورۃ النور میں ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل احکامات. آپ سمجھیے کہ 2 لوگ ہیں، ایک مین ہے ایک وومن ہے، ان لوگ زنا کرے تو اور یہ کیا ہے، دونوں بھی ڈس آنر ہے، دونوں بھی جو کرے، اور ان کو چاہیے کہ ریپینٹ کرے اور اپنے آپ کو اصلاح کرے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہے. اچھا، اس میں نا زنا میں پھر یہ بھی چیز آ جائیں گی کہ ہومو سیکشولی، اس میں تو جو ہے نا اتنی بڑی وعید ہے کہ ان کو تو مارنے کا حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے کہ چاہے میل میل ہو یا فیمیل فیمیل ہو، ایک بستر میں نہ لیٹے بغیر کپڑوں کے. تو یہ چیز منع ہے. تو ہم اس بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، یا لڑکا لڑکا ہو لڑکی لڑکی ہو، ہم کوشش یہ کرے کہ دونوں کو الگ الگ سلائیں، کیونکہ ایک ایج کے بعد. اور آج کل اتنے زیادہ فتنے ہیں. پھر آیت نمبر 17 میں دیکھیے دا ریپینٹنس، مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ معافی، یہ اللہ کی طرف، اور جو بھی غلط ہو گیا، اگنورنس میں ہو گیا یا کیئرلیسنس میں ہوا، فوراً سے اللہ سے معافی مانگے، رجوع کرے. اور پھر معافی ایسی کہ توبہ نصوحہ پھر نہ کرے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو بھی ریپینٹنس کر رہے نا، اور پھر اس کے بعد غلط نہ کرے. اگر پھر غلط کریں گے، ایول کرتے رہیں گے، پھر اگر موت آ جائے تو دیٹس اٹ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر وہ کیا ہو جائیں گا، پھر ایک معنی میں آپ اپنے لیے ایک پینفل پنشمنٹ تیار کر رہے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے لافل کیا ہے کہ جو ڈیفیکلٹیز مت بناؤ دوسرے لوگوں کے لیے، امورلٹی یا جو بھی ہے نا، لوگوں کو کائنڈنس سے ٹریٹ کرو. اور کہہ رہے کہ اس میں کیا چیز ہے نا کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھو کہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ تم ڈس لائک کرتے لیکن اس میں بہتری ہے. تو یہاں پر ایک دوسرے کو جو ہے نا ٹالریٹ کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے. اگر تم ایک وائف کو ریپلیس کر دیے دوسرے سے، 20 آیت میں دیکھیے، اور ایک کو کیا کر رہے ہیں، بہت زیادہ گفٹ دے رہے ہیں، اور پھر دوسرے کو کیا کر رہے ہیں، اس کا حق تلفی کر رہے ہیں. یہ انجسٹس کیا ہے، کھلی کھلی یہ کیا ہے، سن ہے، یہ گناہ ہے. اور پھر کہہ رہے کہ تم کیسے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تھے اور وہ سارے چیزیں لے رہے ہیں. یہ بالکل بھی غلط بات ہے. اور ایسا نہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ شادی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے باپ شادی کیے، مطلب آپ کے جو فادر شادی کیے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ امورلٹی ہے، اور یہ اللہ کے نظروں میں بہت ہیٹفل ہے اور بہت ہی ایول ہے یہ. اور حرمت، اور بول رہے ہیں کہ یہ پروہیبٹ کر دیا اللہ تعالیٰ ایسی میرج جو اپنی ماں سے، مطلب جو ہے نا اسٹیپ مدر سے، یا ڈاٹرز ہے یا سسٹرز ہے، یہ سارے جو ہے نا کیا کیا چیز فوربٹ کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فادر سسٹرز سے نہیں کر سکتے، یور مدر سسٹرز سے نہیں کر سکتے، یور بردرز ڈاٹرز، یور سسٹرز ڈاٹرز، یور جو فاسٹر مدر ہے نا جو دودھ پلائے یا نرس کرے آپ کو، ان سے نہیں کر سکتے. اور جو سسٹرز تھرو نرسنگ، اگر کوئی جس کو دودھ پلائے اور نرس کرے نا، ان سے بھی. اور جو وائف ہے ان کے مدر سے، جو ساس کہتے ہیں نا، اور اسٹیپ ڈاٹرز ہیں ان سے نہیں. مطلب آپ گارڈین شپ کر رہے ہیں اور پھر وقت آ رہا آپ ان سے شادی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. اور وائفس جو ہے نا جو آپ آلریڈی چھوڑ دیے، پھر ان کی اولاد ہے، ان سے بھی نہیں. تو یہ سارے نا ڈیٹیل میں اس میں دیا گیا ہے. تو پلیز اس کو ایک بار گو تھرو کریے، کیونکہ اتنی تھوڑی دیر میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.